حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے انسانوں پر احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں احاطہ شمار میں لانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں ابھی تک کوئی کیلکولیٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کا احاطہ کر سکے۔ وہ یہ سارے احسانات ہم پہ کرتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، ہم پہ رحمتوں کے سائے رکھتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ میرے بندے میرا شکر ادا کریں۔ اور جب بندے اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نعمتیں مادی وسائل کی صورت میں ہوں، رشتوں ناتوں کی صورت میں ہوں، دوست احباب اور اقربا کی صورت میں ہوں، یا نعمتیں اعمال حسنہ کی توفیق کی صورت میں ہوں۔ ہمارے ہاں نعمت سمجھا جاتا ہے صرف مادیت کو۔ یہ نعمتوں کی ایک قسم ہے۔ رشتے دنیا میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے تنہائی، بے چارگی، کسی ہمدرد کا، ہم راز کا نہ ہونا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ براہ راست آسمان سے وحی اترتی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن کے سامنے دنیا کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا، فرشتے بسا اوقات جن کے حکم کی تابع داری کے لیے انتظار کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ جانثاری کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس قدر زیادہ قبولیت، اس قدر زیادہ اطاعت و فرما برداری، اس قدر زیادہ لوگوں کی محبتوں کا مرکز، کائنات میں ساری دنیا اپنی قبولیتیں، اپنے عزت و وقار، اپنا مقام و مرتبہ جمع کر لیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا 1000واں حصہ نہیں بنتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا نا رضی اللہ عنہ، تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ پر اہل مکہ کی طرف سے سفارتکاری کے لیے گئے، آ کے مکہ کے سرداروں سے کہا میرا مشورہ ہے، مان لو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اہل مکہ کہتے ہیں آپ بڑے سردار ہیں، دانا ہیں، صاحب بصیرت ہیں، بادشاہوں کے درباروں کے آداب سے واقف ہیں، سلاطین کی تاریخ سے واقف ہیں، مانیں گے کیوں نہیں، کہیں کیا کہتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے جو منظر میں نے مقام حدیبیہ پر متبعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے، کائنات میں یہ منظر کبھی نہیں دکھا۔ وہ کان لگا کے بیٹھے ہیں کہ زبان نبوت سے کوئی ارشاد ہو تو ہم اس پہ عمل کریں، وہ نگاہ ٹکا کے بیٹھے ہیں کہ اشارہ ابرو ہو تو ہم تعمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، بولتے ہیں تو
یوں خاموشی سے سنتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ لب کشاں ہوتے ہیں تو امت یوں خاموشی سے سنتی ہے کہ آنکھ تک چھپکنا بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہلتے ہیں تو ساری جماعت ہی ساتھ حرکت پذیر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ عروہ کہتے ہیں کہ وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، دہن اقدس سے لعاب نکلتا ہے تو اسے اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں پہ پھیرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ عزت و معیار، اطاعت و فرما برداری یہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو مدعا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشتے ڈھونڈتے رہے، رشتے بناتے رہے، رشتے نبھاتے رہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اپنے کافر رشتہ داروں سے کہا، دشمن ہیں، نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، انہیں کہا میں تم سے دنیا کے مال و متاع کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن جو رشتوں کی وجہ سے اللہ نے تعلق بنایا ہے اس کا تو کچھ لحاظ کرو۔ آخری حد تک رشتہ نبھاتے تھے، جو توڑ توڑ کے بھاگتے تھے محمد رسول اللہ ان کے پیچھے بھاگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی میں تو بڑے جوڑتا ہوں، نرمی سے جا کے بولتا ہوں، تحفے تحائف بھی دیتا ہوں، اچھے برے موقع پر جا کے حال احوال بھی پوچھتا ہوں، لیکن وہاں سے جواب ہمیشہ روکھا اور کھردرا ہوتا ہے۔ فرمایا صلہ رحمی اسی کا نام ہے، جو تیری محبت کے جواب میں تجھے محبت ہی دے تو یہ تو متوازن ہو گیا نا، توازن قائم ہو گیا، برابر چل رہے ہیں آپ دونوں۔ صلہ رحمی نام ہی اس کا ہے، جو دامن چھڑا کے بھاگتا ہے اسے بھاگنے نہیں دینا۔ رشتے ایک نعمت ہے، مادی وسائل ان کی اپنی حیثیت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نیکی کی توفیق، اور اس آدمی سے زیادہ بدنصیب کون ہے جو کر سکتا ہے لیکن طاقت سلب کر لی گئی، توفیق چھین لی گئی، دیکھتا ہے کہ دنیا اس کے سامنے کر رہی ہے، اور اکثر و بیشتر، کبھی کبھار نہیں، اکثر و بیشتر نیکیاں وہی کرتے ہیں جن کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، وہ جو واقعہ ہے نا ہرقل کی دربار میں جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک پہنچا تو وہ مکالمہ سرا ابو سفیان کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہیں ماننے والے عموماً کون ہیں، غریب ہیں کہ دولت مند ہیں؟ جواب کیا ملا تھا؟ غریب ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، اسلام اجنبی تھا، اس کے احکامات پہ عمل کرنے والے کو حیرانی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہ نیا دین، نئے کام، اسے ماننے والے غریب تھے، انہیں در بدر دھکے کھانے پر مجبور کیا گیا، ان پہ ظلم و ستم توڑے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا،
اس پہ پہرا دینے والے پھر غریب غربا ہوں گے. فطوبی للغرباء، ان کے لیے جنت کی وادی، ان غریبوں کے لیے جنہیں اجنبی سمجھا جاتا ہے، جنہیں لوگ حیرانی کی نگاہ سے دیکھتی ہے. انہیں کیا پڑی ہے کہ اپنا گھر بار اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کرتے پھر رہے. کہ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو سمجھ جاتا ہے نا کہ لذت اصل میں کس چیز میں ہے، پھر اس کے لیے یہ طعن و تشنیع کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو سمجھ جاتا ہے نا جنت کی قدر و قیمت کیا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے سرور کونین کی رفاقت کی قیمت کیا ہے، جن کی زندگی اور زندگی کا ہر دن اور رات اسی طلب اور تڑپ میں گزرتے تھے کہ ہم دن اور رات بھی رسول اللہ کی رفاقت میں بسر کریں اور مرنے کے بعد بھی اللہ اپنے نبی کی رفاقت عطا کر دے. ان کے لیے دنیا کیا اوقات رکھتی ہے؟ یہ داستانیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے دامن پھیلا کے، مال چاہیے، کیا کرنا ہے؟ جیش العسرہ، فصلیں پکی کھڑی ہیں، برداشت کے دن قریب ہیں، ابھی 2-4 دن گزرتے ہیں کہ سال بھر کا اناج، ضروریات زندگی، پورے سیزن کی محنت یہ وصول کرنے کے دن آ گئے. ادھر سے آواز آ گئی، بھئی تلوار اٹھاؤ، ڈال پہنو اور چلو چلیں. حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا تبوک جانا ہے. خود بھی آؤ، جوان بچوں کو بھی لے آؤ اور مال بھی لے کے آؤ. کتنا؟ ابو بکر گھر کا سارا اٹھا لائے رضی اللہ عنہ، عمر آدھا لے آئے، اور عثمان کلو کے حساب سے چاندی اور سونا لے کے آ رہے. یوں درم و دینار دامن میں سمیٹے ہوئے اور اچھل رہے ہیں. عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرو تو اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی. کیا انہیں اس دنیا کی حیثیت اور قدر و قیمت کا اندازہ نہیں تھا؟ وہ کسان اور مدینہ کے انصار جن کے سال بھر کی گزر بسر کا انحصار انہی لہلہاتے کھیتوں پر تھا، کیا وہ یہ فلسفہ نہیں سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں، جنگی لڑنی ہے نا، دشمن کون سا بارڈر پہ آ گیا، مہینہ ٹھہر کے چلے جائیں گے. کیوں جی؟ کوئی ضرب تقسیم کر کے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، خوشے لٹکے ہوئے ہیں، یہ سارا سمیٹ لیں، کوئی مہینہ ٹھہر کے چلے جائیں گے. تب اس قسم کی فقہ بگھارنے کا کوئی رواج، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آواز آ گئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ کرنا کتنا ضروری ہے، اس سب بحث کو چھوڑ دو. اذا دعاکم لما یحییکم، انسانی عقل اسے سمجھاتی ہے کہ تیری گزر بسر کا انحصار ان اسباب پہ ہے. گندم گھر آئے گی تو سال کا گزارا چلے گا. آسمان کا رب کہتا ہے نہیں، رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہو گے تو زندگی کی ضمانت ہے، جو رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا اس کے لیے زندگی کی کوئی ضمانت نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. تم سمجھتے ہو کہ کاروبار، مال و متاع، روپیہ پیسہ، مادیت، زندگی اس کے سہارے گزرتی ہے؟
کائنات کا خالق کہتا ہے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے، سہارا بھی وہی ہے، جو مالک ہے سہارا بھی وہی ہے، پیروی اس کی کرتے رہو، اسباب زندگی دیتا رہے گا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بدترین ہے وہ، آوازیں آتی رہی، پکارنے والے پکارتے رہے، باتیں کانوں میں پہنچتی رہی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ترانے سنتے رہے، الصم البکم، اندھے گونگے بہرے توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے، لا یعقلون، عقل و دانش بڑی تھی، فہم و فراست بہت تھی، اپنے آپ کو بصیرت کی بڑی مسند پہ فائز سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کس میں ہے، اس کے رسول کی پیروی کس میں ہے، جنت کہاں سے ملتی ہے، ان چیزوں کا کوئی احساس نہ کر سکے۔ فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے یہ بدترین لوگ، زندگی مادیت کے سہارے نہیں گزرتی، مادیت کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت کائنات میں دے سکتا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولو، مادیت کے باقی رہنے کی کوئی گارنٹی؟ میں آج صبح پہنچا ہوں، بھائی جانتے ہیں اس سے پچھلی رات نکل گیا تھا یہاں سے، پانی خشک ہو گیا ہے لیکن زمین کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے، سڑک تھی تو اس کا وجود کوئی نہیں، کھیت تھے لیول پہ تھے، ہموار تھے، جہاں سے ریلا گزرا ہے پانی سپیڈ کے ساتھ آیا، وہاں سے مٹی اٹھا کے دوسری کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، ایک کھیت 10 فٹ نیچے ہے، اس کے ساتھ والا 10 فٹ اس سے بلند ہے۔ کبھی ریت کے ٹیلوں پہ آندھی چلنے کے بعد وہ نقشے بنے ہوئے دیکھیں، وہاں میلوں تک یہ صورتحال ہے۔ ہم انہی وسائل پہ ناز کرتے ہیں، یہ میری جاگیر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا روپیہ پیسہ ہے۔ اللہ کی قسم کسی کا کچھ نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، ہمیں تو اس نے نگران بنایا ہے، ہمیں حکم یہ دیا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور یہ جان لو واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اللہ کے دین کا نظام قائم کرنا، اس کی رضا کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنا کے زندہ رہنا، اس کے لیے محنت کرنا، خود بھی رضا کے لیے کام کرنا، لوگوں کو بھی اللہ کی رضا کی تلقین کرتے رہنا، اور رب کی رضا ڈھونڈتے رہنا، یہ سمجھ لو۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بڑا میں آئی پڑی، نیت کو نہیں سی پڑھن دی، میں مسجد دے کولوں دے ننگے سی، نال حاجی صاحب جان رہے سی، آپ مسجد تے بڑھنا مینوں بھی لے گئے۔ ایسے نہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ کیسے تلاش کی جاتی ہے اللہ کی رضا؟ اللہ اکبر، ہم نے بڑی کہانیاں سنی ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 3 سال مسلسل 9-10 مہینے مسلسل قحط کے گزرے پورے اسلامی سلطنت میں، خاص طور پہ مدینہ میں۔ راتوں کی تاریکیوں میں نکلتے اور لوگوں کے دروازوں کے ساتھ جا کے کان لگا کے سنتے اندر کے حالات کیا ہیں۔ جاسوسی کرتے تھے؟ جاسوسی نہیں کرتے تھے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تدبیریں کرتے تھے۔ ایک ماں، 3 بچے ہیں اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، خالی برتن میں چمچ گھما رہی ہے، بچے دامن پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں، اماں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، 1 روٹی کا ٹکڑا ہے اور 8 بچے ہیں،
ماں کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں، ماں مجھے دے دو، وہ کہتا مجھے دے دو. اور وہ بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں مرنے سے پہلے کوئی لقمہ دے دو تاکہ حلق سے نیچے اتر جائے. عمر بن خطاب کے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف ہیں. اللہ کی قسم کائنات کی ساری دولتیں جمع کر دی جائیں نا، عمر و عبد الرحمن کے ایک جوتے کی عزت کا مقابلہ نہیں کرتی. اللہ نے وہ عظمتیں دی تھیں. عمر رک گئے، عبد الرحمن یہ دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. گئے ہیں اس بی بی کے پاس، کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا بیڑا غرق ہو حکمران کا. ہم نے تو نہیں کہنا نا، ہمارا سارا ملک لوٹ کے کھا جائیں پھر بھی چنگے. ہاں ہمارا لیڈر ہے، ہم تو اس کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر. یہ کرنے اول کی بی بی، اللہ ستیاناش کرے عمر کا. بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور وہ اقتدار پہ فائز ہے. اللہ اکبر. عمر کہتے ہیں آپ نے بتایا ہے، عمر کو اطلاع کی ہے. اللہ اکبر. کہا اسے اقتدار پہ رہنے کا کیا حق ہے جسے اپنی رعایا کے احوال کا علم نہیں. واپس آئیں، لمبی کہانی. رات کی تاریکی میں دربان سے کہا، بیت المال کے خازن سے کہا، خزانچی سے کہا دروازہ کھولو، اور یہ بوری، یہ گھی کا کنستر اٹھواؤ میرے ساتھ اور عمر کی گردن پہ رکھو، عمر کی کمر پہ رکھو. امیر المومنین اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. حضرت نوکر کم ہیں کیا؟ میں ہوں، میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے حکم کریں. فرمایا قیامت کے دن جو بوجھ میرے کندھوں پہ آئے گا تو اٹھائے گا کیا؟ یہ جنت کی ہرس ہے، یہ ذمہ داریوں کا احساس ہے، یہ دولت مند ہونے کا بوجھ کہ اس دولت کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا 5 سوالوں کے جواب جب تک نہ لے لیے جائیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. اللہ قیامت کے دن کسی انسان کو اپنی بارگاہ سے قدم نہیں اٹھانے دے گا. میرے بھائیوں، اس کے احسانات ہیں دنیا میں بھی، اور اللہ کی قسم ہمارے پاس نہ یہاں نہ وہاں اس کی رحمت کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں ہے. ہم اس سے ہمیشہ دنیا میں بھی اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے قیامت کی ان سختیوں میں بھی تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. لا تزول قدم ابن آدم، آدم کا بیٹا پاؤں نہیں ہلا سکے گا. کب تک؟ 5 سوال ہیں جن میں سے ایک یہ ہے ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق. مال کے بارے میں سوال ہوگا. چودھریوں، ساہوکاروں، دولت مندوں، یہ کمایا کہاں سے تھا، یہ لگایا کہاں پہ تھا؟ گاڑیوں کے ماڈل بدلتے رہے، بلڈنگیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی رہی، جاگیریں بڑھتی رہی. اللہ فرمائیں گے میں نے مانگا تھا نا، تو نے دیا نہیں تھا. اللہ تو نے مانگا تھا، تو رب ہو کے مجھ سے مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ جو یتیم آئی تھی نا تیرے دروازے پر، تو سمجھ کے اسے میں نے بھیجا تھا، میں نے مانگا تھا. وہ جو سیلابوں میں ڈوبنے والے نہ علاقہ چھوڑ کے باہر جا کے کسی کا دامن پکڑ سکتے تھے، نہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا، وہ میں ہی تو تھا وہاں. ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق. درجہ بدرجہ ہم سب ذمہ دار ہیں. عمر کہتے ہیں
آج تو یہ بوری اٹھا کے تو چھوڑ آئے گا، قیامت کے دن جو بوجھ میرے کندھوں پہ ہوگا اسے کون اٹھائے گا؟ اناج کی بوری کندھوں پہ ہے، ہماری طبیعت برداشت نہیں کرتی، اور مشکل ہے۔ میں 2 چکر لگا کے آیا ہوں، واقعی مشکل ہے، حبس بہت ہے، گرمی شدت کی ہے، جہاں پانی ہے وہاں بیماریاں اور مچھر ہیں، جہاں سے پانی خشک ہو گیا وہاں خاک اڑ رہی ہے، روڈ تباہ ہو گئے، جانے کے رستے نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ مشقت کرنے کے نتیجے میں آخرت کے لیے اللہ ہماری منزلیں آسان کر دے تو اللہ کی قسم اس سے بڑا سودا اور کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو، وہ جو دریاؤں کا مالک ہے نا، جو پہاڑوں سے پانی بہانے کا اختیار رکھتا ہے، اسی نے وہ مخلوق پیدا کی ہے اور وہی ان کا رزاق ہے۔ میں یا آپ ان کے رزاق نہیں ہیں، ہم نہیں پہنچیں گے تو وہ ہے، مسئلہ ان کا نہیں ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف بھوکے کی ضرورت نہیں ہوتی، دولت مند کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بھوکے نے تو بھوک کی وجہ سے مانگا ہے، تیری دولت تجھ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو کھلا، وگرنہ یہ دولت کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تیرے لیے توق بن جائے۔ یہ ضرورت صرف بھوکے کی نہیں ہے، یہ ضرورت تمنگر کی بھی ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ پڑوسی کے گھر کا پتہ کرو، اس کے گھر میں کوئی پلیٹ بھر کے بھیجو، اور کچھ نہیں، جو ½ کلو آلو تو نے پکائے ہیں نا، اس میں شوربہ زیادہ کر کے شوربے کی پلیٹ بھجوا دو اسے، کچھ نہیں دے سکتے، بکری کا ایک کھور دے دو اٹھا کے، دو ضرور۔ کیوں؟ یہ سوال ہوگا، خود پیٹ بھر کے کھاتے رہے اور دنیا تڑپتی رہی اناج نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ عمر کہتے ہیں قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا۔ جا رہے ہیں اٹھا کے، عبد الرحمان ساتھ ہیں، پہنچے ان کے گھر میں، بی بی یہ رکھو، بچوں کو پلا کے کھلاؤ، پکا کے کھلاؤ، جب تک ختم ہوگا اللہ اور انتظام کر دے گا۔ میرا بینر لگا دو کہ عمر دے کے گیا تھا، اور کچھ فوٹو لے کے وہ بھی وائرل کر دو، ترغیب کے لیے ہو تو اچھا ہے، اور اگر ریا کے لیے ہو تو اس سے بڑا جرم اور کوئی۔ اور یہاں دیوار پہ لکھ دو کہ یہ اناج عمر کی طرف سے آیا ہے۔ ہم تو خیر سے دوسروں کے بنائے ہوئے منصوبوں پہ اپنی تختیاں لگاتے رہتے ہیں، ہمارا اخلاقی معیار تو اتنا اچھا ہے۔ عمر اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے گیا اور احساس ندامت میں ڈوبا ہوا۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میرا یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ اور بی بی پھر کہتی ہے، واہ جوان، اللہ تیری زندگی دراز کرے، عمر کی جگہ پہ تجھے حکمران ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے بات؟ حکمرانی کس لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کے معاملات سہل، اللہ کی قسم اس بی بی نے مسئلہ سمجھایا ہے، حکمران کس لیے بنتے ہیں؟ لوگوں کے معاملات سنوارنے کے لیے۔ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، کوئی ایک بھی اپنے علاقے میں نہیں۔ میں کل شام کے قریب بالکل پہاڑ کا علاقہ وہاں تھا، میں نے پوچھا، ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، آپ کے لیڈر کون ہیں؟ انہوں نے نام لیا، شیروں کے شیر ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ کہتے ہیں سچوندے پہ ہیں، کوئی پیسے اکٹھے کر کے حکو شراب دے 2-3 ڈرم گھن کے دے دوں۔ سلاب کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، 2-3 شراب کے ڈرم اس ظالم کے گھر میں چھوڑے ہیں، وہ شراب پی کے یہاں ہوتا ہے تو شراب پی کے ٹن ہوتا ہے، وہاں ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے،
سیلاب آیا، علاقہ ڈوب گیا، وہ نہیں آیا ہمارے پاس. اور حیرانی کی بات ہے کوئی ایک سردار وہاں نظر نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. اخبارات پہ آپ خبریں پڑھتے ہوں گے، میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے، لوٹ رہے ہیں لوگ. یہ مستحقین نہیں ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا تھا، اب رات کل بھگت کے آیا ہوں خود. یہ مستحقین نہیں ہیں، یہ لٹیروں کے گروہ ہیں. پہاڑوں سے اتریں، دائیں بائیں سے آئیں. یہ متاثرین سیلاب نہیں ہیں. یہ ظالم سیلاب متاثرین کو جو اسباب ملتے ہیں وہ بھی چھین کے لے جا رہے ہیں. اور حکومت کہاں ہے؟ وہ گڈے گڑیا کا کھیل کھیل رہی ہے. کوئی جلسوں پہ لگا ہوا ہے، کوئی پریس کانفرنسوں پہ لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے. سب دنیا مر رہی ہے. بی بی کیا کہتی ہے؟ عمر کی جگہ پہ تجھے حکمران ہونا چاہیے. اسے اسباب دے کے نکلیں اور تھوڑا سا اوٹ میں جا کے بیٹھ گئے. عبد الرحمن کہتے ہیں چلیے نا. فرمایا عبد الرحمن انہیں جیسے بلکتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی اب ہنستے ہوئے دیکھیں گے تو واپس جائیں گے. انہیں زندگی کی طرف لوٹانا یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. کچھ دوست تھے ساتھ، انہوں نے کل سوال کیا مجھ سے کہ آپ جہاں جاتے ہیں پوچھنے لگ جاتے ہیں آپ کا ایم پی اے کون ہے، آپ کا ایم این اے کون ہے. یہ کیا سبب ہے؟ اتنے پیسے ان کے پاس، ہزاروں ایکڑ ان کی زمینیں، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے خزانوں میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ یا فقر کا ڈر ہے انہیں کہ دے دیں گے تو فقیر ہو جائیں گے، یہ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے اسے یہ آیت سنائی. اللہ نے کہا ہے میں ایک وقت تک مہلت دیتا ہوں کہ توفیق باقی رہتی ہے، موقع اور مہلت باقی رہتی ہے، کر لو. نہیں کرتے تو پھر میں مہلتیں چھین لیتا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. پھر میں مہلتیں چھین لیتا ہوں، پھر تم کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے. ایک بڑا سردار گیا اپنے حلقہ انتخاب کے ڈوبے ہوئے لوگوں کے پاس سیلاب کے 13-14 دن بعد. وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ کوئی 2,500 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ 3 دیگے چاولوں کی پکا کے لے کے گئے. 16-17 دن کے بعد توفیق کیسے سلب ہوتی ہے؟ مال بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، اور فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے. فقیری کا کوئی، اللہ کی قسم میں حیران ہوا. ننکانہ سے ایک بندہ برلب روڈ، کل میری ملاقات ہوئی، 1 کروڑ روپیہ ایک دن میں ایک بندے نے مستحقین میں تقسیم کیا. میں مل کے آیا ہوں اسے، چاہے ہم نے اکٹھے بھی. جو 1 کروڑ روپیہ تقسیم کرنے آیا ہے اللہ نے کچھ اسباب دیے ہیں تو ہے. اور ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی کہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا جی ادھر ہی بیٹھتے ہیں. اور اس نے کہا مولوی جی اپنے کو تو منجی ہے، آپ کنی دنیا نو ویخ کے آئے جنہوں کو کرے کچھ بھی کوئی نہیں. 25-25 ہزار روپیہ ہر مستحق کو اس کے گھر میں جا کے دے رہا ہے. کوئی فوٹو سیشن نہیں، اس کے پاس کوئی میڈیا والا بندہ ہے ہی نہیں. وہ کہاں سے آیا ہے؟ اور جو اس علاقے کے ہیں، واللہ مجھے یہ آیت بار بار دستک دیتی رہی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. جان لو اس کا ایک قانون ہے، وہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، اس کے بعد مہلتیں. تم مت سمجھو کہ تم اپنے خزانے بچا لو گے تو تمہاری دولت میں اضافہ ہو جائے گا یا یہ مر جائیں گے. سیلاب آتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. اسباب کیا ہیں؟ کبھی زندگی ملی تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. دنیا پھر اسٹیبل ہو جاتی ہے. جو پانی میں بہہ گئے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ اگر وہ توحید پہ گئے ہیں تو اللہ ان کے معاملات آسان کرے.
جو باقی رہ گئے اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں بھی عقیدے کی دولت سے سرفراز فرمائے. وہ جس حال میں بھی ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے. مسئلہ اس سردار اور دولت مند کا ہے. یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا جب یہ پوچھا جائے گا اتنی جگیریں، اتنی فیکٹریاں، اتنے بنگلے، اتنے نوکر، اور تیری نگرانی میں تیرا نام استعمال کر کے وہ مستحقین کا سامان لوٹتے رہے، تو تب کہاں تھا؟ تب اس سوال کا جواب یہ کیا دے گا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے اللہ ذوالجلال والاکرام جب توفیق چھین لیتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کل بنیان، ایک دیوار کی طرح ہے. میں چیچا وطنی کا بسنے والا ہوں، دوسرا کلمہ پڑھنے والا رجحان میں ڈوب رہا ہے. میں یہاں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں، اس کے جانور سارے پانی میں بہہ گئے، اس کا وہاں کوئی پرسان حال نہیں. اللہ نے مجھے بنایا ہے اس کا پرسان حال. فرمایا یشد بعضہ بعضا، ہر اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی کا باعث. حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اینٹیں گر کے ٹوٹ بھی جاتی ہیں، لیکن اچھا معمار انہیں ٹھوکروں کی زد پہ نہیں چھوڑتا، انہیں رزق خاک نہیں بننے دیتا. اس ٹوٹی ہوئی کو بھی اٹھا کے درست میں چن دیتا ہے. جتنا کام درست کرتی ہے اتنا ہی ٹوٹی ہوئی کرتی. فرمایا مثل المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. کوئی ایک گر گیا، کوئی علاقہ ڈوب گیا، کوئی افراد مالی طور پہ پسماندہ ہو گئے. دولت مندو تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں پکڑو اور اپنے ساتھ کھڑا کرو، اٹھاؤ. کمزور پڑ گئے ہیں، اسباب سفر نہیں ہے، سروائیول کا سامان نہیں ہے، انہیں کندھا دے کے چلاؤ. کچھ دیر چلو گے تو جسم گرم ہو جائے گا اور پھر دوڑیں گے. کہاں کس کی زندگی کی شام ہوتی ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن لکھ لیا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے گرے ہوئوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ دوڑایا تھا. فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، تصویریں وہاں بنتی ہیں. اس کے کیمرہ مین ہیں ہمارے ساتھ، وہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک حرف لکھ رہے ہیں. کیا پڑی ہے؟ کیونکہ یہاں سے گلی محلوں سے مانگے اور 400 کلومیٹر دور جا کے پہاڑوں کی جڑوں میں جا کے خاک چھانے اور وہاں تقسیم کرے. میں تو محفوظ ہوں اپنے گھر میں. اور میرے بھائیوں، ان کا رب بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے. وہ بھی اسی کی زمین پہ بستے ہیں، ہم بھی اسی کی زمین پہ بستے ہیں. ہماری تو سوچ صرف یہ ہونی چاہیے، یہ میرا مانگنا، لوگوں سے جا کے سوال کرنا اور اخلاص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ لے جا کے ان تک پہنچانا اللہ کی رضا کا باعث بن جائے، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام راضی ہو کے ہمیں جنت کا مالک بنا دے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. تو چاہتا ہے کہ تیرے بگڑے ہوئے سنور جائیں، تیری بیماریاں دور ہو جائیں، تیرے کیسز ختم ہو جائیں، برادری کے نزاع مٹ جائیں، تیری مشکلات دور ہو جائیں. اگر تجھے اللہ نے اسباب دیے ہیں تو پھر تیری ذمہ داری ہے جو مصیبت میں ہیں ان کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول. اللہ ذوالجلال والاکرام تیرے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کرے گا. واللہ فی عون العبد، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے. اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دنیا میں کسی کی تکلیف رفع کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف رفع کرے گا. کوئی کمپیریزن ہے دنیا اور آخرت کی تکلیف کا؟ کوئی کمپیریزن نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ کسی انسان، اسے امیجن کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں. سیلاب آیا، تباہیاں کرتا ہوا گزر گیا، 2 4 10 دن لگیں گے، مہینہ 2 مہینہ لگیں گے، پانی خشک ہو جائیں گے، زندگی رواں ہو جائے گی. لیکن میرے بھائی اگر صرف اتنا کہہ دینا زبان نبوت سے کہ تم ایک آٹے کا تھیلا اگر اسے دو گو تو قیامت کے دن اللہ تیرے کھانے کا انتظام کرے گا، کتنا بڑا سودا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت باغ کی دیوار سیدھی کرنی ہے، پڑوسی کا ایک درخت یوں ٹیڑھا میڑھا سا میری دیوار میں حائل ہوتا ہے. میں نے اسے کہا ہے، مانتا نہیں ہے، آپ سفارش فرمائیں، مجھ سے قیمت لے لے اور وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میرا بننا سیدھا ہو جائے. اپنی زمین چ سیدھے کرے آج گوانڈیاں دے نہیں. بلایا اسے، انہیں کیا ہون سیلاب آیا تیرا 4000 دا خیمہ ہوں 15,000 منگ لواں تو ویک ہی جانا نا. ہاں نہیں جی میں نے تو بیچنا ہی نہیں، میں نے تو بہت پہلے سے نیت کی ہے، میں نہیں انہوں بیچنا. فرمایا میں رب کا نبی تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں، دے دو. بگڑے چودھری ایویں ہی ہوں. سیدنا ابو دہدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے سن لیا، اس کے پیچھے گئے، پہلے آ کے تصدیق کی ہوگی نا، حضرت میرے لیے بھی ہے یہ آپشن، میرے لیے بھی ہے. فرمایا تیرے لیے بھی ہے. گئے اس کے پیچھے، بتا بھائی کتنے میں دیتا ہے، بول کتنے مانگتا ہے. اچھا بھی آپ بتائیں آپ کتنے دیتے ہیں. فرمایا میرا وہ جو باغ ہے سارے کے عوض دیتا ہے ایک کھجور، اور خود نہیں خریدنی. ابو دہدہ کو اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑوس ابو دہدہ کا نہیں ہے. ابو دہدہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ابو دہدہ کا مسئلہ جنت کی کھجور ہے. زبان نبوت سے نکلا، جس نے اپنے بھائی کی دنیا میں تکلیف دور کی اللہ قیامت کے دن اسے تکلیفوں سے بچائے گا. میرا مسئلہ، میں اپنا موضوع چھوڑ کے قوم کے سامنے روتا ہوں اور 1 ہفتے میں 2 چکر لگا کے آیا ہوں. میرا مسئلہ جنت ہے اور ہر مومن کا مسئلہ جنت ہے. واللہ ہر مومن کا مسئلہ جنت ہے. ابو دہدہ کا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے تو جنت کی کھجور چاہیے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی. فرمایا پورا باغ دیتا ہوں، کنواں لگا ہوا ہے، مکان بنا ہوا ہے، ابو دہدہ کی رہائش اسی باغ میں ہے رضی اللہ عنہ، اور 4 دیواری کی ہوئی ہے، گیٹ لگا ہوا ہے. اہل سیر نے لکھا ہے درخت کتنے ہیں، کھجوروں کے کتنے درخت ہیں اس باغ میں؟ 400 درخت ہیں ابو دہدہ کے ایک باغ میں. فرمایا کرو سودا، جا اسٹام دیتا ہوں 1200 کا، وہ باغ تیرا، ایک کھجور دے دو. اس نے کہا لے جاؤ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ایک کھجور، باغ پورا 400. اللہ کے نبی وہ جنت کی کھجور کی بات پہ پکے ہیں نا. ابو دہدہ میں پکا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا وہ 400 کھجوروں کا باغ دیتا ہوں، جنت کی کھجور آپ سے لوں گا قیامت کے دن. اور سید الکونین نے کیا فرمایا؟ سنن نبی داود میں ہے،
فرمایا کتنے ہی خوشے ہیں جنت کی کھجوروں کے جو ابو درداء کے انتظار میں لٹکے ہوئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر نہیں گئے، گھر والی کو آواز دیتے ہیں اللہ والی آجو اب چلیں، باغ بیچ دیا۔ اس نے اندر سے سوال کیا ابو دہدا کس کو بیچا، کتنے میں بیچا؟ فرمایا رسول اللہ کو جنت کی کھجور کے عوض دے دیا ہے۔ اور جواب کیا ملتا ہے؟ ابو دہدا ہمارے باغ کی اس سے بہتر قیمت کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا مسئلہ تو جنت ہے، درے کس نے کھولے، ڈیم بنانے نہ بنانے کا مجرم کون ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، یہ معاملات بحث میں رہیں گے، بحث ہوتی رہے گی، لیکن آج ضرورت انسانوں کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی ہے۔ آج ان گرے ہوئے مکانوں کو دوبارہ کھڑا کر کے انہیں چھت دینے کی ہے۔ آج ضرورت ان بلکتے بچوں کے آنسو پوچھنے کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کی توفیق تا دم واپسی اللہ ہمیں عطا کیے رکھے، ہمیں اس توفیق سے محروم نہ کرے۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔ میں یہ ابھی جو 2 دن پہلے بدھ گزرا ہے، اس سے پچھلے بدھ بھی گیا تھا۔ الحمدللہ کچھ دوستوں کی امانتیں تھیں میرے پاس، اللہ کے فضل سے تب تو پانی بہت شدت میں تھا، میں وہاں پہنچا۔ مجھے سہولت یہ حاصل ہے کہ میں چونکہ ان علاقوں میں رہا ہوں، میری واقفیت ہے بہت سارے علماء کے ساتھ، بہت سارے مقامی ساتھیوں کے ساتھ، واقفیت نہیں الحمدللہ اچھے مراسم ہیں، تو وہ آپ کی امانتیں وہاں پہنچیں۔ پھر کچھ دوستوں نے انفرادی طور پہ کچھ امانتیں دیں، تو اس بدھ کی رات کو میاں چنو سے 280 فیملیوں کے لیے راشن پیک کر کے، وہ 6000 کا ایک راشن پیکنگ بنی تھی، تو زیادہ کام تو وہاں سے ہوا۔ یہاں کے جو ہمارے پاس امانتیں تھیں وہ بھی ہم نے وہاں شامل کی، اور میں کل وہ الحمدللہ وہاں تقسیم کر کے آیا ہوں۔ کل صبح ہم 9 بجے پہنچ گئے تھے، اور آج صبح یہاں واپس پہنچا ہوں۔ مجھے بہت سارے ہمارے بزرگ دوستوں نے یہ توجہ دلائی کہ آپ نے ہلکی سی بات کی تھی، اور اس کے بعد آپ اکیلے کر رہے ہیں انفرادی طور پہ، تو ہماری بڑی جماعت ہے، بڑا مرکز ہے، ہم بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے۔ بدھ والے دن بہت سارے ساتھیوں سے مشورے کے بعد ہم نے یہاں عصر کے وقت اعلان کیا تھا، انشاءاللہ ہم منگل کی شام تک پورے اسباب تیار کر کے، اللہ نے زندگی رکھی تو اس کے بعد والی رات ہم یہاں سے نکلیں گے۔ تسی انشاءاللہ نہ کیا جے، تانوں نہیں لے کے جانا، اللہ جانتا کو 2-4 ساتھی میرے نال چل جان، باقی اتھے ہی رہا جے، تسی سارے نہ جایا جے اتھے۔ ہم نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے یہ بات سمجھ لیں۔ بہت سارے پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ ایک اچھا سین ہے، بہت بہتر ہے کہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیتوں کا اخلاص بھی عطا کرے، لیکن حالات و واقعات سے ناواقفیت کی وجہ سے اور لوگوں کی ضروریات سے پورے طور پہ واقف نہ ہونے کی وجہ سے دوست اپنی اپنے فہم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اجر ضرور ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھیں، کام کریں بھی وہ جس کا انہیں زیادہ فائدہ ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی وہ رکھیں جس میں زیاں کا احتمال کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ حقدار لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے میرے بھائی بھی اور میری بہنیں اور مائیں بھی یہ میری درخواست سن لیں، کسی قسم کے کپڑے جوتے نہیں چاہیے، کسی قسم کے کپڑے جوتے نہیں چاہیے، نئے یا پرانے۔ ہمارا بہت تجربہ ہے، 2005 سے لے کر اب تک جتنے بھی ڈیزاسٹر ہوئے، کسی نہ کسی اعتبار سے الحمدللہ میں ریلیف کے لیے جاتا رہا ہوں،
کپڑوں جوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا چاہیے؟ کل میں جس علاقے میں تھا وہاں سے پانی اتر گیا ہے الحمدللہ. اب وہاں ظاہر ہے کھانے کے لیے راشن چاہیے، لیکن راشن لے جانے والے بہت ہیں، اور ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ضرورت کی چیز اپنے ہاتھ سے خرید کے دیں گے. اچھی سوچ ہے، لیکن میرے بھائیوں ان علاقوں کا سروے کر کے ان کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کے اس کی لیے تگ و دو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. وہ جو 1 کروڑ لے کے وہاں سے آیا، میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا لوگ تو ٹرکوں کے ٹرک لے کے آ رہے ہیں راشن کے. وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو زمین ان بیلنس ہوئی ہے، یہ آٹے سے پدری ہوگی یا کرا پھیرنے سے ہوگی. تسی دکاندار نے تو سمجھ نہیں آنی کہ جڑے دیہاتی بیٹھے ہیں انہوں نے پتہ لگے. وہاں تو ٹریکٹر چاہیے، ٹریکٹر کے لیے چاول نہیں چاہیے، وہاں فیول چاہیے. اب جہاں سے پانی اتر گیا ہے وہاں فصل کاشت کرنی ہے تو اس کے لیے کھاد اور بیج چاہیے. انہوں نے اپنی چھت بنانی ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. کپڑے جوتے نہیں چاہیے. رضائیوں کا بھی سیزن نہیں ہے. کوئی بھائی دے گا، کچھ خواتین کی طرف سے مجھے یہ پیغام موصول ہوتے رہے، آپ دیں گے تو ہم لے کے مدرسے کے کمرے میں سٹور کریں گے اور اکتوبر کے آخر میں بھجوائیں گے انشاءاللہ. ابھی وہاں رضائیوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جن علاقوں میں پانی ہے، رجحان، راجن پور کے کچے کے علاقے، فاضل پور وغیرہ، وہاں راشن کی ضرورت ہے. آٹا، گندم نہیں، آٹا، چاول تھوڑی مقدار میں، گھی، دالیں، بھنے ہوئے چنے، کھجوریں. لیکن میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، ہماری بڑی ترجیح کیش ہونا چاہیے. جائیں گے آپ؟ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میں 2 بار چکر لگا کے آیا ہوں، میں بہت سارے ڈیزاسٹروں میں رہا ہوں، مجھے حالات کا علم ہے. آپ کپڑے دیں گے انہیں بتا دیں کہ یہ 4-4 ہزار کے سوٹ ہیں اور ان سلے ہیں، وہ لے جائیں گے، لیکن ابھی ان کے پاس کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ممکن ہے یہاں سے اٹھائیں اور وہاں جا کے پھینک دیں، اور سلے ہوئے کپڑے یقینی طور پہ پھینک دیں گے، یہ پکی بات ہے. اس لیے بھائیوں کپڑے جوتے، جن ساتھیوں نے پیسے دینے ہیں وہ پیسے ہی دیں، وہ راشن نہ خریدیں. ہاں اگر کچھ راشن جمع ہو گیا تو انشاءاللہ جتنا جمع ہوگا ہم پہنچائیں گے. ہم نے اس دن بدھ والے دن یہ طے کیا تھا کہ اس جماعت کی طرف سے کم از کم 5 لاکھ سے زیادہ ہم کیش لے کے جائیں گے. تھوڑا جا زور نہ انشاءاللہ کیا جائے. آئی صاحب تسی نہیں ذرا پچھلے مجھے پوچھ لیے نا، صرف مولوی دا کام میں بھی بار بار چکر لاندے رہنا، قوم دا بھی کوئی ہے کام. کتنے پیسے میں نے بتائے؟ ہاں جی، اور انشاءاللہ ہو جانا، یہ ہو جانا انشاءاللہ. لیکن یہ نہ سوچا جائے بھی حافظ جی نے کیا سی ہو ہی جانا تو پھر آپ ہوندا رہے گا، میں تو نہیں دینا. انہوں نے کیا سی ہو جانا، ہو جانا ہم نے کرنا ہے، ہو جانا اور ہم نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ 3-4 ساتھی جائیں گے. بندہ وہ لے کے جانا جی کو گڈی ہوے تے دوجا اول جانا جڑا گڈی 'چ پٹرول پواوے. تو انشاءاللہ میں جاؤں گا نال تے تسی اپنے ہاتھ نہ ونڈنے، یہ ذہن 'چ رکھیا جے انشاءاللہ منگل نو شام تک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.